السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنوں، یقیناً پچھلے سبق کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے سبق کو نہیں پڑھے ہیں تو جلد سے جلد اس سبق کو پہلے پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، تاکہ آگے کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے، ہر سبق کا تعلق پیچھے سے ہے۔ جب پیچھے سے ہم اس سبق کو پڑھ کر کے آئیں گے تو آگے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پیچھے کون سا قاعدہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پر قاعدہ بتانے لگوں اس سبق کا اور پچھلا سبق پڑھا ہی نہیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے پہلے آپ قاعدے کو اچھے سے سنیے پیچھے کا، پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، آگے کا ویڈیو دیکھتے چلے جائیے، تاکہ آپ کو سمجھ میں اچھے سے آئے، اور اچھے سے سمجھ کر کے پڑھیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا حمزہ الٹا پیش او، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ بھی بتا دیا تھا۔ آج جو ہے تختی نمبر 5 ہے، یعنی سبق نمبر 5، حروف لین۔ کیا نام ہے سبق کا؟ حروف لین۔ دیکھیے حروف لین 2 ہے، واو اور یا۔ کیا ہے؟ حروف لین 2 ہے، یاد رکھنا، حروف لین 2 ہے، واو یا۔ نمبر 1، واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ نمبر 2، یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھ کر کے آیا حروف مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ دونوں میں زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو حروف لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگا تو حروف لین ہوگا۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ حروف لین 2 ہے، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو بھی مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف ہی پڑھنا ہے ان کو بھی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زبر او، ایسے کر کے نہیں پڑھنا ہے، ہاں ایسے کر کے نہیں پڑھنا ہے، حمزہ واو زبر او، اور نرم آواز کے ساتھ جلدی سے پڑھنا ہے، یعنی کہتے ہیں حمزہ واو زبر او، ایسا کہنا نہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، ظا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ چلیے نیچے چلتے ہیں۔ نیچے دیکھیں اپنا سبق ہے مشق۔ سب سے پہلا ورڈ ہے اوفی۔ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی۔ یہاں دیکھیے حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا۔ سمپل سا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، لیکن یہاں کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ او، فا زیر فی، فا کو جلدی پڑھیں گے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے، اوفی۔ حولا، ہا واو زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہے، ان کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، حولا۔ صومو، صاد واو زبر سو، میم پیشمو، صومو۔ دیکھیے صاد واو زبر سو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، ان کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ میم پیشمو، میم کے اوپر پیش ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ سوفا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔
देखिए سین واو زبر سو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، ان کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، سوفا۔ کوثر، کاف واو زبر کو، یہاں بھی حروف لین ہے، دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے حروف لین ہو رہا ہے، یعنی واو لین ہو رہا ہے۔ سا زبر سا، را زبر را، کوثر، ان کو بھی جلدی پڑھیں گے کیونکہ سا کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے، اس لیے ان دونوں کو سا اور را کو جلدی پڑھیں گے۔ کوثر۔ شروہ، شن زبر شا، را واو زبر رو، شرو، ہا پیش ہو، شروہ، شین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ را واو زبر رو، واو ساکن سے پہلے کیا ہے، کیا ہے بولو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا۔ ہا پیش ہو، ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، شروہ۔ یا قومی، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، میم زر می، یا قومی، دیکھیے یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کا، اس لیے ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ میم زر می، میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ یا قومی۔ موعودۃ، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، موعو، دال زبر دا، موعود، تا پیش تو، موعودۃ۔ دیکھیں میم واو زبر مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا۔ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ موعو، دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ تا پیش تو، تا کے اوپر پیش ہے، پیش کو بھی جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مدول آواز سے بچیں گے۔ موعودۃ۔ چلیے ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ اوفی، حول، صوم، سوفا، کوثر، شروہ، یا قومی، موعودۃ۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جتنا ہی شوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ہمارے اندر انٹرسٹ ہوگا کہ ہم اللہ کے کلام کو جلد سے جلد اپنے سینے میں بسا لیں، خود سے پڑھ کر کے اللہ کا کلام کا مزہ لے، کتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور یہ شوق جب دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا کلام کو پڑھنا ہے، تو آپ کو کلام پاک پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ آپ کو محنت کرنا ہے اور قرآن کریم آپ سیکھ جائیں گے۔ بس شوق آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو شوق نہیں، دنیا کی ہر چیز میں شوق ہے لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے میں شوق نہیں، گانا سننے میں شوق ہے، گانا گانے سیکھنے میں سب چیز میں شوق ہے، میوزک سننے میں شوق ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ہم غور سے نہیں سنتے۔ جس طرح گانا کو غور سے سنتے ہیں، اس طرح ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے، الف کا 10 نیکی، لام کا 10 نیکی، میم کا 10 نیکی۔ یہ مت سوچو ابھی جو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ہمیں ثواب نہیں مل رہا ہے، ہم جو سیکھ رہے ہیں بنورانی قاعدہ میں اس کو پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں سوچنا، بلکہ اس کو بھی جب ہم اوفی پڑھ رہے ہیں تو اوفی میں بھی 3 حرف ہے، اس لیے ان میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، کتنا؟ 30 نیکی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے محنت سے یاد کیجیے، ثواب کی امید سے یاد کیجیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے۔ چلیے اس سبق میں چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔